بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن میرے بھائیوں نے میرے لیے دعا کی، اور الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ صحت کافی بہتر ہے اور بڑی ماشاءاللہ تیزی کے ساتھ اللہ کے فضل سے جو ہے نا ہماری جو تکلیف ہے وہ کور ہوئی ہے۔ بہرحال یہ اللہ کا نظام قدرت ہے، دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہے۔ ہر مشکل وقت میں میرے ساتھ غریبوں مظلوموں کی دعائیں ساتھ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں گھر پہ آیا، کافی سارے دوست احباب جو ہے نا میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے ساتھ دعائیں بھی کی، بیٹھے، طبیعت کا پوچھا۔ اللہ تمام دوستوں کو سلامت رکھے، اللہ میرے پاک وطن پاکستان کی حفاظت کرے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بھی نعمت سے نوازا ہے، وہ بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اور میرے ساتھ پھر کہوں گا کہ ہمیشہ غریب طبقے کی دعائیں ساتھ رہی ہیں۔ گزارش ہے کہ کافی دنوں سے تکلیف میں بھی تھا، مگر آئے روز حالات سے بھی میں باخبر تھا۔ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ غریب کے ساتھ ہو رہا ہے، مزدور کے ساتھ، کسان کے ساتھ، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پوری قوم کی جو ہے نا چیخیں نکل رہی ہیں، ہر طرف ملک اندھیرے میں غرق ہو چکا ہے، ڈوب چکا ہے۔ مگر بدقسمتی ہمارے جو نالائق حکمران ہیں، قبضہ گروپ ہے، اگر ان کی ہم صرف ٹی وی تک، کہیں پریس کانفرنس میں، کوئی اسمبلی میں گفتگو سنیں تو یقیناً شرم آتا ہے۔ مان سے میں ایک چھوٹا سا ورکر ہوں، اللہ نے غریب طبقے سے مجھے موقع دیا، میں ایوانوں میں گیا اور جو حالات میں نے وہاں دیکھے اور بڑے خوفناک حالات دیکھے۔ 2010 میں بھی میں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ ملک ایک خوفناک خونی انقلاب کی طرف جا رہا ہے، مگر یہاں کسی کو فکر نہیں ہے۔ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے۔ آج پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ان لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، صبح شام جھوٹ بول رہے ہیں۔ مثلا اتنے ڈھیٹ، اتنے گھٹیا اور اتنے بغیرت ہو چکے ہیں، ان میں غیرت نہیں ہے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے، ان میں شرم تو حیا ہے نہیں کہ اتنا بڑا ظلم کر کے رات کے طریقے میں ڈاکوں کی طرح سینکڑوں ارب آپ جو ہے نا لوگوں کے اوپر ٹیکس کا بوجھ نواز شباز شریف کے اشارے پہ ناچ رہا ہے
کوئی شرم اور کچھ حیا نہیں ہے، بے صافی ہے، کچھ غیرت ہوتی ہے، ضمیر ہوتا ہے. سارے SHO آفیسر ان کی من پسند کے لا کے ایک وکٹمائز کرو جی، ٹھیک ہے جی، تحریک انصاف کو مارو پیٹو، عمران خان کا گھیراؤ کرو، ان کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالو. یہ نگران حکومت کر رہی ہے، کوئی اور نہیں کر رہا. یہ پاکستان کی طرح کی سیاہ ترین یہ نگران حکومت ہے، اور یہی KP میں حالات ہے. تو یار کیا کریں گے؟ کس طرف تم جا رہے ہو؟ کس طرح پاکستان کو لے کے جا رہے ہو؟ میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں چلا رہا ہوں، چیخ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ اپنے سیاسی لیڈروں کو، کارکنوں کو پکڑ کر کسی کو اٹا، کسی کو راجن پور، کسی کو رحیم یار خان، کسی کو لیا، تشدد، پریزن، بدماشی. انہوں نے رضاکارانہ طور پہ اگر تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے گرفتاریاں دیا تو انہوں نے آپ کی نالاحقی، آپ کے ظلم، جبر، ناانصافی کے خلاف آپ نے 90 دن میں الیکشن کرانا ہے. آئین کہتا ہے، جو آئین کرتا ہے وہ زرداری این کمپنی، جس کا بیٹا بلاول زرداری دنیا کے دوروں پہ ہے، بھاگ رہا ہے، ہنگری، مالٹا، اسپین بھاگ رہا ہے. کوئی پتہ نہیں ہے، وزیر خارجہ کچھ بھی نہیں ہے. 11 ارب ڈالر فلڈ والوں کو دیے، 11 روپے بھی نہیں دیے. پتہ ہے ان کو کرپٹ لوگ ہیں، چور ہیں. کدھر ہیں وہ؟ کہاں پہ ہیں وہ؟ جو آئین اور بھٹو کی بات 73 کا آئین کیا کہتا ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے. جو اسمبلی ختم ہو گیا، انہوں نے اسمبلی تو وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے، توڑ دیا. 90 دن کے 91 دن جل جانا ہے، مر جانا ہے. آپ نے قانون اور آئین کا مذاق بنا دیا. پھر آپ الیکشن کی کیوں بھاگی ہے؟ کیوں یہ مسلم لیگ نے اور پیپلز پارٹی بڑے، تمہیں جرت ہے، آؤ الیکشن مقابلہ کرو. آپ کو 22 کروڑ عوام لتر مارے گی. آپ بھاگے ہو، آپ تو کنجری کی طرح، رنڈی کی طرح آپ چھپے ہوئے، اور پوری قوم آپ پہ لعنت کری. 22 کروڑ عوام آپ کے اوپر سوشل میڈیا میں. میں کہتا ہوں جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، میں نے کبھی یہ اتنی گالیاں نہیں سنی. ننگے ہو گئے. اگر PTI اس میں اپنا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں تھوڑی سی غیرت ضمیر ہوتی، ڈوب مرتے، یہ کرسی چھوڑ دیتے. مگر یہ لعنت ہے، ان کو پتہ رسوا چکے. ان کے باپ کی جرت نہیں ہے کہ الیکشن میں ان کا الیکشن کمیشن، ان کا باپ بیٹھ جائے. اگر دھاندلی کرے تو آگ لگ جائے گی. ان کو پتہ ہے، ان کو بتا دیں، الیکشن کمیشن بھاگ رہے گورنروں کے پیچھے، ٹکے کا کردار نہیں کر رہا، ادا کر رہا. صدر خط لکھ رہا ہے، انہی طور پہ آپ آئے نہیں آتے. سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مان رہے. اب پوری پاکستانی قوم کی جو ہے امید ہے اللہ کے بعد سپریم کورٹ. ججز کو آپ گالیاں دے رہے ہو، وہی جج ہیں، وہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہے جس نے رات کی طریقے میں شہباز ڈاکیہ کی حکومت بنی، انہوں نے وہ بھی فیصلہ دیا، قاسم سوری کی رولر کو کرم کرا دیا. اس ٹائم تو بلو رانی اور آپ بڑے بڑے شبا ڈاکیہ، میں اس کو شبا ڈاکیہ کہوں گا، تو یہ تو کھڑے تھے عدالت میں. جناب ہم آئین کے، اب آئین کے ہیں تو آئین تمہارا باپ کا تو نہیں ہے، آپ جمہوری تو نہیں ہو. اب آؤ الیکشن کراؤ، بھاگ، تمہیں پتہ چل جائے گا. تو اب سپریم کورٹ کو آپ گالیاں دے رہے ہو، ججز کو. مریم جو پاکستان کی غدار، جنہوں نے اربوں ڈالر لوٹے، جس کا باپ بھاگا ہوا ہے، اس کو غیرت بھی، شرم بھی نہیں آتی کہ وہ بکواسیں کر رہی ہے. اور وہ گھٹیا جن کی عوام سکت، یہ 20 لوگ اکٹھے نہیں ہوتے جو کھڑے ہوتے لعنت بھیجتے ہیں ان کے اوپر. دیکھیں تو صحیح جو سوشل میڈیا پہ ان کے کردار پہ ان کو قوم پوری نے ننگا کیا ہے. آج وہ بول رہی ہے. آج مثلا مذاق، آج پیپلز پارٹی کہیں ادھر ڈرامہ، کہیں ادھر ڈرامہ. منافقت ہے. ان کو پتہ ہے کہ اب سندھ کو ہم نے تباہ کیا ہے. اگر وہاں عمران خان گھس گیا تو سندھ ان سے سندھ کی عوام احتساب لے گی. تو میرے بھائیوں، میں نے کافی دنوں بعد، بیماری کے بعد یہ گفتگو کی ہے. اگر آپ 70 کو دیکھیں، جو 70 میں کیا ہوا تھا، جنرل یحییٰ خان الیکشن ہی کرا رہا تھا، بڑی تحریک چلی، گراؤ تنگ کیا، آخر مجبور ہو کے یحییٰ خان نے الیکشن کرائے. پھر 3 مہینے مجیب الرحمان جیت گیا. 3 مہینے اس نے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا. پھر جب انہوں نے آواز اٹھائی تو مجیب الرحمان کو جیل میں ڈال دیا. پھر وہاں پہ اپنا فورسز کھڑی کر دی. آخر الیکشن کی بھیڑ چڑھ گیا کہ ہم سے وہ قیمتی ہمارا ملک بنگلہ دیش علیحدہ ہوگی. پھر 73 کے آئین جو زرداری یہ باتیں کرتا ہے، تو 73 کے آئین میں یہ واضح کیا 91 دن جل جاؤ گے. وہ تمہارے ان کے جو باپوں کا آئین بنا ہوا ہے. تو آپ اس ملک کی عوام کے ساتھ اتنا ظلم کرو، وہ خودکشیاں کریں، مہنگائی کرو، تیل کی قیمتیں آسمان پہ ہو، غریب مر رہا ہے، جلا رہا ہے، کسان تباہ ہو گیا ہے، تاج اجڑ چکا ہے، ہر طرح ملک غرق ہو چکا ہے. تو پھر بیٹھ کے ہم الیکشن نہیں کریں گے. تمہارے باپ کی ہے وہ. تم انتظار کر رہے ہو کہ 1 کروڑ عوام نکلے اور تمہاری صفوں میں گھس جائے، تمہارے ایوانوں کو جلا دے اور یہ چیز جلیں گے. تو اس لیے میں پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو کہتا ہوں کہ پرامن اپنا احتجاج ریکارڈ کرو. بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. میں حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. عمران خان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی، اور عمران خان پوری 22 کروڑ عوام کی جنگ لڑ رہا ہے. اس پہ حملہ ہو گیا، اس کو زخمی کر دیا، کارکن شہید ہو گئے. آج تک آپ اس کیس کو آپ چھپا رہے ہو.
छुपा दिया है, मुलजिम बैठे हैं, मुजरिम बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इतनी ज्यादतियां, फिर 70-75 साल उनके जो कारकुनान है, लीडरान है, उनको आप जेलों में डालो। आप देखो आजम सवादी साहब के साथ क्या हुआ, अब नहीं पता फवाद चौधरी के साथ क्या हुआ, शहबाज गिल के साथ क्या हुआ, अब शाह महमूद कहाँ है, असद उमर कहाँ है, किन के पता नहीं आपने कहाँ गुम किया हुआ। तो ये निगरान गवर्नमेंट का है जो कि अमरियत माशाल्लाह में इतनी नुहा के जो मोहसिन नकवी वजीर आला पंजाब का है और चुन चुन के उनकी मर्जी के ऑफिसर लगा रहे और जो वो कह रहे हैं वो सारा कुछ पूरी कौम देख रही। तो मैं बहसियत एक पाकिस्तानी, मैं इस सारे बुज़दिल और बेगैरत निजाम की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से यह भी गुजारिश है कि पंजाब की निगरान हुकूमत मोहसिन नकवी इसकी कमीदन को फौरी बरतरफ किया जाए और जितने इन्होंने करप्ट और क्रिमिनल जैम पेशा मनपसंद फैसले को हटा के मुल्क के लिए, मुल्क का एक आखिरी इलेक्शन है, अगर खुदा ना खास्ता है फ्री एंड फेयर ना हुआ आग लग जाएगी। तो मेरी ये अपील है और दूसरी के इलेक्शन कराएं 90 दिन के अंदर। ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन होने हैं, अगर ये इलेक्शन ना हुए तो बहुत बड़ा हम नुकसान उठा सकते हैं। वो भी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इनकी बकवासबाजियों, मरियम ख्वाजा आसिफ एंड कंपनी, इन करप्ट टोले को, पाकिस्तान दुश्मन को, गद्दारों को, इन बेगैरतों को जो अरबों डॉलर लूट के नवाज भागा हुआ है, मुल्क के दुश्मन है, इनकी वजह से पाकिस्तान मकरूज हुआ है। इनकी अवाम में कोई सकत नहीं है। 22 करोड़ अवाम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है और 22 करोड़ अवाम मरियम एंड कंपनी पे जो लानत भेज रही है, जो अदालतों में उंगली उठा रहे हैं, वो पूरी दुनिया देख रही है। इनका कोई वजूद नहीं है, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। इन दो टोलों का, पाकिस्तान दुश्मन टोला नवाज टोला और जरदारी गैंग्स, एक गैंग्स है, पाकिस्तान के दुश्मन है। कौम इनके मकरूज सियाह बेगैरत चेहरे देख चुकी है। लिहाजा वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी कौम किरदार अदा करे। इंशाल्लाह हम हक के साथ हैं, सच के साथ हैं, हमेशा खड़े हैं। हर हक सच्चे बंदे का मैंने साथ दिया है और इस टाइम यकीनी तौर पे मैं कहता हूं कि इमरान खान एक तने तना इस बेगैरत निजाम के सामने खड़ा है और वो कौम की एक बात कर रहा है और पूरी कौम मुत्तहिद होके इलेक्शन की तरफ है। और इंशाल्लाह उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून की मुताबिक आएगा और आइन यही कहता है इलेक्शन होंगे और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इनके चारों अरकान को बरतरफ करके फौरी फारिग किया जाए। ये इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश किया है, इलेक्शन ना करा के गद्दारी, आइन के साथ इनकी गद्दारी है, बहुत बड़ा जुल्म और जबर है। और ये एक शख्स ने जो है ना पहली दफा पाकिस्तान के पूरे आइन को रोक दिया है और इस पे मुझे बहुत दुख है, इलेक्शन कमीशन पे बहुत अफसोस है, कम है। अल्लाह ताला मेरे पाक वतन की हिफाजत करे, अल्लाह खुश रखे तमाम भाइयों को, अल्लाह हमें एक गैरतमंद मुखलिस एक अच्छे हुक्मरान दें। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।